اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم مالک الملک رحمان رحیم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہان کا، مالک جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی آخرت آسان فرمائے، ہر دکھ درد سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے لیے ہے، وہ ہے قرض داری اور تنگ دستی۔ یہ دو سوال ہیں، چیزیں دو ہیں، عمل ان کا ایک ہی ہوگا، مگر اس کے بارے میں آپ پہلے سمجھیں گے کہ تنگ دستی اور قرض داری کیا ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے آ جاتی ہے اور اس سے نجات کیسے ممکن ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ قرض داری۔ قرض داری جو ہے انسان کو بہت زیادہ حد تک زندگی کی مشکلات اور تکالیف کے اندر ڈال دیتی ہے، جس میں پہلی چیز انسان کے اوپر قرضہ کیسے آ جاتا ہے۔ انسان کے اوپر قرضہ دو سمت سے آتا ہے۔ قرضہ ضروری نہیں کہ وہ پیسے ہو سکتے ہیں، قرضہ بڑی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، قرضے کے اندر کوئی اور چیز بھی شامل ہو سکتی ہے، قرضے کے اندر کسی کا کیا ہوا احسان بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں آتی کیسے ہیں، ہم نے تھوڑی سی اس کی طرف اور آگے بولنا ہے۔ پہلی چیز، قرض ہمیشہ دو سمت سے آتا ہے۔ پہلی جو سمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنے والا بندہ ہمیشہ اپنی ذاتی قوت کھو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی ذاتی قوت کھوتا ہے تو وہ قرض داری کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جب بندہ اپنے اللہ کے اوپر سے اپنے یقین ہٹا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت اس کے لیے ناکافی اور بہت کم فیل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بندہ قرض داری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی سے نکل جائیں تو اس کی زندگی تمام قرضہ جات سے آزاد ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کے اندر ہر چیز ڈالی ہے، ہر قوت، ہر حکمت ڈالی ہے۔ اب اگر بندہ اپنی حکمت کو آزمائے، اپنی حکمت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ ان مصائب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب اگلی سٹیٹمنٹ ہے تنگ دستی۔ تنگ دستی انسان کے اوپر دو وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے۔ پہلا، اپنے پاس اگر تھوڑی رقم ہو اور اس سے زیادہ کے اخراجات ہمارے ہو جائیں، ہم جان بوجھ کے اپنی خواہشات کو بڑھاتے جائیں، اس سے ہمارے اوپر تنگ دستی آتی ہے، اور اس سے یہ لاس ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمارے رزق کو مزید کم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو رزق ہمیں تھوڑی مقدار میں مل رہا ہوتا ہے اس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ جب ہم اس رزق کو بہت کم سمجھتے ہیں اور مکمل طور پر ناشکری اور ناامیدی کی طرف جاتے ہیں تو وہ رزق مزید کم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس، ہماری جیب کے اندر اگر تھوڑی رقم ہے تو ہم اپنے خرچہ جات کو بھی اس سے کم کریں تاکہ ہماری جیب خالی نہ ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے، لیکن ہم اس کو اپنی من مرضی کے مطابق گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ تنگ دستی کا لمحہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو سائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، جس کے اندر انسان اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ دار عزیزوں کے حقوق و فرائض کو بھول جاتا ہے اور وہ آزاد ہو کے اپنا جی رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی رقم کو، اپنی چیزوں کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، فضول جگہوں پہ لگا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ بس ایسے سمجھتا ہے کہ بس میں ایک جنت کے اندر جی رہا ہوں، لیکن کچھ دن بعد وہ سب کچھ حالات ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان لوگ چیزوں کو جب سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہم نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم اس مسئلے سے چھٹکارا پا جائیں۔ یہ عمل آپ سب لوگ سمجھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو آپ لوگوں نے ہر روزانہ تقریباً 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم 50 بار ایک نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہتے، پورے دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم 70 بار پورے دن میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ذکر کے دوران آپ نے ہر قسم کے غصے سے، جذباتی پن سے، تیز مزاجی سے بچنا ہے۔